بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو ہے نا وہ 2 لیکچرز کور کر چکے ہیں۔ آج سورۃ یاسین سے ریلیٹڈ تیسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر انٹروڈکشن پہ تھا، دوسرے لیکچر میں ہم نے ورس نمبر 1 سے 12 تک کا مطالعہ کیا۔ آج تھرڈ لیکچر ہے، لیکن تھرڈ لیکچر ہماری آیات کے اوپر مشتمل نہیں ہے، بلکہ دوسرے لیکچر کے اندر ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی، اور وہ اسائنمنٹ یہ تھی کہ ایسے لوگ جن تک دعوت دین نہیں پہنچی ان کے بارے میں شارع علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ گویا یہ کنفیوژن سے بھرا ہوا ایک کویسچن ہے جو عمومی طور پہ عوام کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ بہت سے کویسچنز کرتے ہیں کہ سر یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں، یہ لوگ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، یہ اس طرح اس ٹائپ کے آپ کو بہت سے کویسچنز ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کوشش کریں گے جس کویسچن کو ہم نے ریز کیا تھا اپنے سیکنڈ لیکچر کے اندر، اس کویسچن کو ہم ہر اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں اور اچھے طریقے سے اس کے بارے میں سمجھیں۔ اور وہ جو آیت مبارکہ جہاں سے ہم نے یہ کویسچن ریز کیا تھا وہ آیت مبارکہ سورۃ یاسین کی ہی آیت مبارکہ آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا، ایک مقصد یہ تھا کہ اس قوم جو قوم غافل ہے اس قوم تک پیغام حق پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ تو گویا غافل قوم سے ہم نے یہ کویسچن اٹھایا تھا کہ اگر ایک قوم ہی غافل ہے، اس تک پیغام نہیں پہنچا، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ دیکھیں ہم غافل لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1 میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس میں رسول مبعوث نہیں کر دیتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ رسول جب تک آئے گا نہیں تب تک عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا، اور اس کے جو اپوزٹ ایک معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول نہیں آیا تو عذاب نہیں آئے گا، اگر رسول آیا تو پھر نہیں مانا پھر عذاب آئے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کے مطابق یہ بات سمجھ آتی ہے، تو گویا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن تک بات نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ کہیں رہ گئے ہوں یا کوئی معاملہ ان تک نہ پہنچا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو ڈینائی کر دیا گیا ایک دوسری آیت مبارکہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی گروہ طبقہ ایسا نہیں ہے جو ایک جمگھٹے کی صورت میں رہتا ہو، اس تک پیغام حق نہ پہنچاؤ۔ گویا جس جو ہے نا وہ دور کی بات ہو، جس نبی کی بات ہو، ان نبی کے ادوار میں ایک جگہ پہ ایک نبی بھی آتے رہے، تو وہ پیغام اللہ تعالیٰ وہاں پہ کسی بھی امت کسی بھی گروہ کے اندر انبیاء کو مبعوث کرتا رہا ہے۔ یہ دونوں آیت مبارکہ کو ذرا کمپیریزن آپ کر لیجئے۔ پہلی آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس پیغام نہیں پہنچا تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ دوسری آیت مبارکہ یہ بات کہتی ہے کہ نہیں وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی کو مبعوث کیا ہے۔ تو گویا یہ بات پتہ لگتی ہے کہ امت کوئی ایک بندے کا نام نہیں ہے، گویا امت جو ہے نا عمومی طور پہ ایک بندے کو بھی کہا ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک امت ہے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی ویلیو کے لحاظ سے، اپنے معاملات کے لحاظ سے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی انہوں نے اس اطاعت کے لحاظ سے۔ امت عمومی طور پہ جو ہے نا وہ چند لوگوں کے ایک مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ بہرحال اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن تک جو ہے نا وہ پیغام نہ پہنچا ہو یا کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی بات جو ہے نا وہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، حجت رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو یہ بات ہی نہیں پہنچی، جس طریقے سے میں آگے جا کے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 چیز، اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہے بچوں کے متعلق، یعنی چھوٹے جو بچے ہیں ان کے متعلق ہے، اور ایک حصہ ہے بلوغت کے بعد کے لوگوں کا، وہ بے شک گرلز ہیں یا بوائز ہیں، دونوں۔ اب جو حصہ
اس معاملے کو سمجھنے کے لحاظ سے بچوں کے معاملے میں ہے، پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کے لحاظ سے جو بڑوں کا معاملہ ہے پھر اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ لوگ جو قیامت کے دن اپنی حجت لا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے پھر ان کے بارے میں سمجھ لیں گے۔ تو گویا یہ 3 اہم پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے نوٹ کر لینے۔ نمبر 1، بچوں سے متعلق کیا ہدایات ہیں۔ نمبر 2، بلوغت کے بعد جو ایک ایج آتی ہے اس کے متعلق کیا ہدایات ہیں۔ نمبر 3 نمبر پہ میں یہ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن اپنی حجت رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آتے ہیں جو لوگ بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بکثرت موجود ہیں اور آپ لوگ اس کا مطالعہ بھی کر چکے ہوں گے کئی ایک دفعہ۔ اللہ کے سامنے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے میں 2 ریفرنس دے رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1386 نمبر پہ اور 7047 نمبر پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ حدیث مبارکہ دکھا بھی دیتا ہوں، اور یہ دیکھیں ذرا 1386 نمبر حدیث صحیح البخاری کی یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 24 میں موجود ہے، بک صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1386 ہے اور باب اس کا یہ ہے۔ اس کو انگلش میں، عربک میں، اردو میں آپ کسی بھی لحاظ سے اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث کافی لینتھی ہے، ٹھیک ہے، کافی بڑی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کو آپ یہاں سے کاپی کر کے جو ہے نا وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے کیا چیز یہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے راوی جناب سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے وسلم فجر کی نماز کے بعد جو ہے صحابہ کی جانب چہرے کو اپنا مائک بند کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی جانب اپنے چہرے کو کر کے پوچھتے تھے کہ بھی آج رات کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا؟ تو صحابہ کرام اپنے خواب کو بتاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی پھر تعبیر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ نے کہا ہمیں نہیں آیا، تو اللہ کے وسلم نے اس دن اپنا خواب بیان کیا۔ اس کی تفصیل کافی لمبی ہے، اس خواب کا ایک حصہ موجود ہے وہ جو اس ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی حدیث مبارکہ آپ خود ریڈ کر لیجئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ 2 جو ہے نا وہ فرشتے آئے، اللہ کے وسلم کو پکڑا اور لے گئے ایک سرسبز و شاداب باغ کے اندر۔ آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ درخت ہے، اس کے نیچے ایک بزرگ موجود ہیں، ان کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ تو اینڈ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال دریافت فرمائی ان فرشتوں سے، تو ان فرشتوں نے یہ بات کہی کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ جو ہیں یہ میکائیل ہیں، جو ہم 2 لوگ آپ کو لے کے آئے ہیں۔ یہ جو آپ نے بزرگ دیکھے ہیں یہ بزرگ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو ان کے ساتھ بچے آپ نے دیکھے ہیں یہ بچے یہ جو ہے نا وہ چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی، تو اللہ کے وسلم نے جب یہ بات صحابہ اکرام کے سامنے رکھی تو صحابہ اکرام نے یہ سوال پوچھا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و اولاد المشرکین، مشرکین کے اولاد کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی چلیں ایک تو وہ بچے ہیں جو مسلمانوں کی اولاد ہے، سیکنڈ نمبر پہ وہ بچے ہیں جو مشرکین کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافر غیر مسلم کی اولاد ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ و اولاد المشرکین، کہ مشرکین کی جو اولاد ہے وہ بھی اسی طریقے سے جنت میں جائے گی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ تو پتہ یہ لگا کہ بھائی ایک کیٹیگری جو ہم نے بنائی، 3 کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری جو ہم نے بنائی بچوں سے ریلیٹڈ، اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں جو چیز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بچے اگر بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو یہ تمام کے تمام بچے، اگرچہ یہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا وہ بچے کفار کے بچے ہوں، یہ بچے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے کنکلیوژن اس معاملے میں۔ لیکن ایک چیز پھر بھی ہے جو اس بات میں سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے
کہ دیکھو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جنگ کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جنگ کی صورت میں جب چھوٹے بچے قیدی بنا لیے جاتے ہیں یا ان کو پکڑ لیا جاتا ہے یا غلام یا لونڈیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا اس وقت بھی ان کا حکم وہی رہے گا؟ نہیں، اس وقت دنیا کے اندر دیکھیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی، دونوں حکموں میں فرق ہے۔ دنیاوی جو حکم ہے وہ ان کے اوپر ویسے ہی رہے گا جو کافروں کی اولاد کے اوپر رہتا ہے، جو دوسرے قوانین ان پہ لاگو ہوتے ہیں وہی ان پہ لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اخروی معاملات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخروی معاملات میں بچہ چونکہ جب بلوغت سے پہلے ابھی سمجھ بوجھ کی عمر کو نہیں پہنچا ہوتا، تو اس عمر تک اللہ تعالیٰ نے معافی دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، رفع الاقلام گویا سمجھ لیں۔ تو اس عمر تک اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ بچے چھوٹے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جنتیوں کی خدمت گار ہوں گے۔ ڈفرینٹ احادیث مبارکہ میں اس کی توضیح و تشریح موجود ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو بچوں سے ریلیٹڈ جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو پہنچ چکا ہوگا کہ اگر بچے اسلام قبول نہیں کرتے یا صحیح راستے پر نہیں آتے تو اس کے بارے میں شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا حکم صادر کیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں، جو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری جو ڈیوائیڈ کی ہے وہ یہ ہے، وہ لوگ جن کو دعوت ملی ہے۔ عمومی طور پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو دعوت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ڈرانے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں، وہ لوگ امت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ وسلم، امام الانبیاء، ٹھیک ہے، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ وسلم کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی دیکھیں ہم ایک لیکچر آپ سے ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، یا کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں، کتنے اسکالرز موجود ہیں جو اس طریقے سے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض امتوں میں بھی لوگ موجود تھے جو یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے اوپر کوئی فورس اب کام نہیں تھا، جس طریقے سے ہماری امت کو تو یہ بات خاص طور پہ کہی گئی ہے کہ آپ میں سے یہ لوگ ہونے چاہیے جو یہ کام کریں، باقی امتوں پہ فورسفل یہ کام نہیں تھا۔ بہرحال ہم بعض اوقات یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید مشرکین عرب کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو دین حنیف کے اوپر، ابراہیمی دین کے اوپر موجود نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا غلط کانسیپٹ ہے۔ ایسے لوگ آلموسٹ ہر امت کے اندر موجود رہے ہیں، کم ہو سکتے ہیں لیکن تھے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، مشرکین عرب کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40 سال کا دورانیہ، اس دورانیے کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلی دفعہ وحی کا نازل ہونا اور جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کے یہ کہنا کہ اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے کہنا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، تو اللہ کے وسلم کا جو ہے نا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یہ پوری جو ہے نا وہ 5 آیات کا نازل ہونا اور اللہ کے وسلم کا دوڑ لگا دینا گھر کی جانب اور زمبلونی زمبلونی، اپنی بیوی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہنا کہ آپ مجھے چادر اوڑھ دیں، یہ سارا واقعہ، اور اس کے بعد جناب خدیجہ کا اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جانا، ورقہ بن نوفل کے پاس، تو ورقہ بن نوفل کا اس معاملے میں تصدیق کرنا سوری میں پانی پی لوں۔ ورقہ بن نوفل کا دیکھیں، آج جمعہ بھی تھا تو ظاہری بات ہے جب انسان جمعہ پڑھا آتا ہے تو کافی ٹائم بولنا پڑ جاتا ہے، تو گلا جو ہے نا بعض اوقات ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گلے کو بھی درست کرے اس معاملے میں کہ ہم صحیح معنوں میں پیغام آپ تک پہنچا سکیں۔ اچھا، بات یہ چل رہی تھی کہ جناب ورقہ بن نوفل، انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی پیاری بات تھی۔ انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، بھائی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ پر نازل ہوتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بات آتی ہے، میں آپ کو وہ چیز دکھا بھی دیتا ہوں، حدیث مبارکہ، جس میں یہ بات آتی ہے کہ ورقہ بن نوفل اسپیشلی اپنی مشرک قوم سے اس لیے الگ ہو گئے تھے اور عیسائیت کو اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، تو وہ عیسائیت کو جو انہوں نے قبول کیا تھا وہ تثلیث کے عقیدے سے نہیں کیا ہوگا، ظاہری بات ہے وہ تثلیث کے عقیدے سے کرتے تو پھر رہ کیا جاتا پیچھے۔ انہوں نے گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بیس کے اوپر عیسائیت کو قبول کیا تھا، تو ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو شریعت چل رہی تھی تو وہ عیسائیت تھی،
تو یہ بات ہے. تو جناب ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی تھی اس وقت اس موقع پر بھی کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کا ساتھ دیتا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجبانہ انداز سے کہا تھا میری قوم مجھے نکال دے گی، بھائی کیوں؟ تو جناب ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی تھی کہ جو بندہ بھی یہ پیغام لے کے آیا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے. تو گویا ورقہ بن نوفل جیسے لوگ موجود تھے جو توحید کو سمجھتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور شخص بھی میں صرف یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ مشرکین عرب یہ سوچیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. ایسا نہیں ہے، تھا. اس کی مثالیں موجود ہیں. صحیح بخاری میں حدیث آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ جو حدیث زید بن عمر بن نفیل کی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3826 نمبر پہ ہے، اور یہ میں یہاں سے آپ کو 3826 نمبر آئی تھنک یہ حدیث مبارک ہے، ٹھیک ہے، عربک میں اور اردو میں، تینوں زبانوں میں موجود ہے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبوت سے پہلے مقام بلدہ کے اوپر ایک دسترخوان کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر بن نفیل کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ حرف برف پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ بات اس طرح ہے کہ یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا، تو زید بن عمر بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا، کس نے؟ زید بن عمر بن نفیل نے، کہ بھئی اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے. بات سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو ما ذکر اسم اللہ علیہ، میں صرف اس ذبیحے کو کھاتا ہوں جس پہ اللہ کا نام لیا جائے. وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍ كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ. وہ لوگوں سے کہتے تھے یار یہ دیکھو کہ یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، اور آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے. وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے اگانے والا وہ اللہ ہے. ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ. جب تم اس کو ذبح کرتے ہو وہی اللہ کی مخلوق کو تم غیر اللہ کا نام لیتے ہو اس کے اوپر. اب یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سے پہلے کی حدیث ہے، زید بن عمر بن نفیل کی. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بھائی اتنا عرصہ 500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جناب عیسیٰ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپس کا گیپ ہے 500 سال کے لگ بھگ، یہ جو گیپ ہے اس کے اندر بھی یہ ایسا بندہ موجود ہے جو ایک جماعت کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تمہارا ذبیحہ نہیں کھاتا اس وجہ سے کہ جو اللہ یہ پیدا کرتا ہے تم غیر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح کرتے ہو. تو پتہ یہ لگا کہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا موجود نہ ہو، موجود رہا ہے. اب یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 3828 نمبر، آئی تھنک وہ بھی یہیں کہیں پہ ہوگی، اور یہ ہے 3828 نمبر حدیث، ٹھیک ہے. اس کو اگر ذرا آپ پڑھتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے اس کی راویہ جو ہیں وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتی ہیں رأیت، میں نے دیکھا، زید بن عمر بن نفیل، جناب زید بن عمر بن نفیل کو، کہ قائما مسندا ظہرہ الی الکعبہ، کہ وہ کعبے کے ساتھ پیٹھ جو ہے نا وہ لگا کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ یقول یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، واللہ ما منکم علی دین ابراہیم غیری، اللہ کی قسم میرے علاوہ میں نہیں دیکھ رہا کہ تمہارے میں سے کوئی ابراہیم کے دین کے اوپر ہے. وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں جناب زید بن عمر بن نفیل. جب لوگ یہ سمجھ رہے تھے، ابھی تک بھی بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مشرکین عرب تک تو کوئی پیغام پہنچانے والا ہوگا ہی نہیں، اور توحید کا بالکل پیغام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہوگا. ایسے لوگ موجود تھے اس وقت بھی جو یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی تمہارا بچیوں کو زندہ درگور کرنا، تمہارا غیر اللہ کا ذبیحہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا معاملہ کرنا، یا تمہارا یہ بتوں کی پوجا کرنا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرنا. چونکہ یہ اولاد تو یہ مشرکین عرب جو ہیں یہ اولاد کس کی ہیں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کی. تو گویا یہ بات یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے بعض لوگوں میں کہ کوئی امت میں کوئی بندہ نہیں ہوگا جی ڈرانے والا، ساری امت ایسی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ نذیر رکھا ہے. اب وہ نذیر جو ہے نا وہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے. وہ بندہ اس قوم کا نبی بھی ہو سکتا ہے،
وہ بندہ اس قوم کا اس جو ہے نا وہ امتی بھی ہو سکتا ہے اس نبی کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایون ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ان کی قوم میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ بندہ ان کی قوم میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ابو سفیان نے ایک بادشاہ کے سامنے جا کے بات سچی رکھی تھی نا کہ وہ نبی ایسا ہے، وہ نبی ایسا ہے، وہ نبی ایسا ہے، اس کے کان پہ جوں تک نہ رہیں گی، وہ سمجھتا تو بات مان سکتا تھا نا کہ وہ واقعی کوئی نبی ہے یہ وہ اب پیغام جو نبی کا اس تک پہنچا اللہ کے وسلم کا، وہ ایک غیر مسلم شخص کے ذریعے پہنچا۔ تو یہ تینوں طریقے ہو سکتے ہیں، نبی کے ذریعے پیغام پہنچ جائے، کسی امتی کے ذریعے پیغام پہنچ جائے، نمبر 3 پہ کسی غیر مسلم یعنی اس کے اپنا ہی کوئی دوست ساتھی اس تک پیغام پہنچا دے کہ اسلام از آلسو ایگزسٹ ان دس ورلڈ، ٹھیک ہے، اور اس ریلیجن کا بیسک پرپز، بیسک چیزیں یہ ہیں۔ اب وہ خود اس کو اس تک ایکسیس نہ کرے، اس کو جان بوجھ کے اپنا عقل دانائی استعمال نہ کرے، تو obvious بات ہے اس کی پکڑ تو وہاں پہ بنتی ہے۔ ایون آپ کو میں آیت مبارکہ سناتا ہوں سورۃ ملک کی، وچ از ویری امپورٹنٹ فار اس، اس ٹاپک کو لے کے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کلما القیہ، اس سورۃ ملک کی ورس نمبر 8 سے 11 تک ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کہ جب کبھی بھی جہنم میں کچھ لوگ جو داخل کر دیے جائیں گے، ان سے ایک شخص آ کے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یہ جہنمی کہہ رہے ہوں گے یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ٹھیک ہے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا یہ کوئی چیز ہے، کوئی اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، بس ایسے باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، لوگ کہتے رہے کہ تم گمراہی میں ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، یہ قیامت کے دن اپنے ان گناہوں کی جو ان پہ حجت ہو چکا ہے نا معاملہ، یہ اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، تو ان کو ظاہری بات ہے پھر ان کا مقام کہاں پہ ہونا چاہیے، آگ والوں میں انجام ہونا چاہیے نا ان کا۔ تو یہ سیکنڈ کیٹیگری جو میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے آپ کے سامنے اس بات کو ایکسپلور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بھائی وہ آپ بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ کہ لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ہوں گی، دعوت وہ کسی بھی طریقے سے پہنچ سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 طریقے سے پہنچ سکتی ہے، وہ میں نے تینوں طریقے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب لاسٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو ابھی گرلز میں ایک جو ہے نا وہ مشن لیاقت نے آئی تھنک ڈسکس بھی کی ہے، وہ یہ ہے، وہ حدیث مبارکہ جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اپنے معاملے کو ایز اے حجت کے طور پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پاسبلٹی ہے کہ ان تک پیغام نہ بھی پہنچا ہو، ایسی پاسبلٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی دنیا کے کسی ایسے کونے میں رہتے ہوں جہاں پہ پیغام نہ پہنچا ہو، یا ایسے لوگوں میں رہتے ہوں جہاں تک ان تک یہ بات ہی نہ پہنچی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں نہیں حجت تمام ہوئی نا، اللہ آخرت میں کرے گا، یعنی معافی نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو چلو جی اس کو معافی ہے، یہ پاگل ہے انہیں چھڈو، انہیں جانا جنت ہے سیدھا، یہ فلاں ہے اس نے جنت میں جانا سیدھا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سے جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بات مسند احمد کی حدیث نمبر 16307 نمبر ہے، اور ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے 7357 نمبر، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کافی ڈیٹیل میں ہے، اس کے راوی اسود بن سری اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کیسے ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ایسے ہے کہ 4 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حجت پیش کریں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی ہوگا بہرا آدمی، ٹھیک ہے، جس کو سنائی نہیں دیتا ہوگا نا۔ سیکنڈ نمبر پہ ایک شخص ہوگا جس کو آپ احمق کہتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں دیوانہ بندہ، جس کو عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، پوچھتے ہیں نا آپ لوگ، بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے۔ تھرڈ نمبر پہ ایک شخص ہوگا حد سے زیادہ بوڑھا، جس کی عقل معاف ہو جاتی ہے آلموسٹ، بس اس کو سمجھ نہیں آتی اور بچوں والا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فطرت اس بندے کو کہتے ہیں جس تک پیغام نہ پہنچا، وہ کہے گا میرے تک تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ 4 کیٹیگری کے یہ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اچھا یہ بات کیا کریں گے، وہ میں بات بھی آپ کے سامنے تھوڑا لفظ بلفظ رکھ دیتا ہوں۔ یہ بات آ کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ بہرا آدمی یہ بات کہے گا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ
اسلام جب آیا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ بھئی کیا اسلام کو کیسے فالو کرنا ہے، کیا چیز ہے۔ ظاہر بات ہے جب تک میڈیا نہیں تھا تو تب تک یہ بات بالکل درست تھی، اس کو تو کچھ مطلب سنائی نہیں دینا تھا۔ اب تو ظاہر بات ہے جس کی آنکھیں ہیں، بینائی ہے، تو وہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اچھا اگر کسی کی بینائی کا معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہے، اس کو سنائی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آج ٹیکنالوجی اتنی عام کر دی ہے، اس تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ ایون میں نے بھی ایک کتاب ریکارڈ کروائی تھی جو ہے نا وہ جن کو دکھائی نہیں دیتا ان کے لیے کتاب التوحید ریکارڈ کروائی تھی اپنے ٹیچر کو اردو میں نا، تاکہ جو لوگ دیکھ نہیں پاتے ان کو جو ہے نا وہ سن کے اس چیز کو جو ہے نا وہ یاد کر لیں۔ میرے خود بذات خود میرے ایک ٹیچر ہیں ماشاءاللہ سے، حافظ زاہد صاحب، وہ ماشاءاللہ سے عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، نابینے ہیں، اور جمعہ بھی پڑھا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اس معاملے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن کھولا ہوا ان کا، اور موبائل آسانی سے یوز کر لیتے ہیں، لیپ ٹاپ آسانی سے یوز کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو لیا ہے آزمائش میں جو ہے نا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا، تو اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو بڑا انہینس کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ یہ کہے جی مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا یا مجھے سنائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں ایون ظاہری بات ہے اگر کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، اور اس کو سمجھ نہیں آتی بات کی، تو پھر تو کوئی ظاہری بات ہے اس کا حجت دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اس تک پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کے لیے کیا ہوگا وہ آخرت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں وہ بندہ جو احمق ہوگا نا، وہ کہے گا اے میرے رب اسلام آیا اور میرے پاس عقل ہی نہیں تھی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے چند لوگ، ہمارے پاس بھی یہاں پہ ایک شخص ہے ماشاءاللہ سے، تو وہ مطلب اس کو عقل نہیں ہے، آتا ہے نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں، تو وہ جب بھی آتا ہے تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ساتھ بھائی پانی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پانی 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 والی اس کی بات ہوتی ہے، بس ساتھ بھائی پانی، باقی اس کو نماز پڑھنے کا نہیں سمجھ آتی اور اس طرح کی چیزوں کی نہیں سمجھ آتی، بس بیٹھا رہتا ہے، پر آتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے اس کا دماغی ایشو ہے، اس کو نئی چیزیں بالکل ہی دماغ کا ہوتا ہے نا پرابلم ہوتا ہے۔ وہ بہت سے لوگ آپ کے سامنے بھی اس طرح کے ہوں گے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا۔ تو یہ احمق لوگ بھی اپنی حجت رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی عقل فہم ہی نہیں تھی۔ تھرڈ نمبر پہ بوڑھا شخص، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں بوڑھا اتنا تھا بھائی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ٹھیک۔ فورتھ نمبر پہ وہ شخص ہوگا جو یہ بات رکھے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ میرے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا۔ یہ 4 قسم کی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا میں چونکہ ان پہ حجت پوری نہیں ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، بالفرض، آخرت میں اللہ تعالیٰ حجت کیسے پوری کرے گا؟ حجت ان پہ ہونی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا، حجت پوری ہونی ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث۔ حجت کیسے پوری کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنی ہے کہ دیکھو تم مجھ سے پختہ عہد لیتے ہو کہ میں جو کہوں گا تم اس کی اطاعت کرو گے۔ وہ سب کہیں گے جی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو جہنم میں جاؤ، سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی، بٹ دیکھو نا کتنی بڑی آزمائش آ گئی اس پہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جو تم میں سے میں کہوں گا تم میری بات مانو گے، وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو جہنم میں۔ اب وہ ایک دفعہ پریشان، مطلب ظاہری بات ہے بندہ پریشان ہوگا، تو انہوں نے پختہ عہد لیا ہوگا، ان میں سے جو بندہ اس جہنم کی طرف چل پڑے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کو جو ہے نا وہ لائٹ کر دے گا، ان کے لیے ٹھنڈی کر دے گا، ان کو کوئی فیل ہی نہیں ہوگا۔ جو اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہو گئی حجت پوری، دنیا میں بھی تم نے یہی کام کرنا تھا کہ میرا پیغام تم تک پہنچنا تھا، تم نے ماننا نہیں تھا۔ بات سمجھتے ہیں؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے اوپر حجت پوری کر کے ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جنت میں جگہ دے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے ان کا ٹھکانہ پھر جہنم میں سے ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم والے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے لوگوں میں سے بنائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ آئی ہوپ آپ تک یہ تینوں پوائنٹس جو میں نے الگ الگ پوائنٹس کر کے آپ کو سمجھایا ہے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔